تو من نفس واحدہ، ایک جان سے میں نے پیدا کیا، تو دو نہیں۔ اور وہ جان کیسے بنی؟ مٹی تھی، پھر پانی ڈالا، لیسدار مٹی ہوئی، پھر اپنے ہاتھوں سے حلیہ بنایا، اسٹرکچر بنایا، اور وہ مٹی کا پتلا ڈال دیا، اور وہ مٹی کا پتلا بارش میں، گرمی میں بارش میں دھلتا سکتا رہا، یہاں تک کہ وہ ٹھکری بن گیا۔ ہاں، حضرت آدم کا پتلا کئی سال پڑا ہوا تھا، اور شیطان جب بھی وہاں سے گزرتا نا، ابھی شیطان نہیں بنا تھا، وہ ملائکہ کے اندر تھا، اس وقت بھی وہ جاتا تھا تو منہ کے زبان کے اندر نکلتا تھا، اندر پیٹ خالی، کہتا تھا یہ خالی نہیں کھڑے گا میرے سامنے۔ اسی وقت سے دشمن ہے وہ ہمارا، ابھی شیطان نہیں بنا تھا، وہ ابھی فرشتوں میں تھا، وہ اس وقت سے ہی دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگوں دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور تم پوری زندگی اسے دشمن ہی سمجھو، دوست کبھی نہیں سمجھنا، جب سمجھیں گے وہاں سے مسئلہ تمہارا خراب ہو جائے گا۔ تو اس وقت بھی وہ جا کے دیکھتا تھا، یہ تو خالی ہے جی، اس کا پیٹ تو خالی ہے، یہ تو نہیں کھڑ سکے گا، تو غرض کیا ہے، یہ پانی میں، بارش میں، دھوپ میں سکتا رہا، حتیٰ کہ لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ تپائی ہوئی مٹی کی ٹھکری کی طرح ہو گیا، تو تب ہم نے کیا کیا، اس کے اندر فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ میں روح پھونک دوں تو وہ اٹھ کے کھڑا۔ اب اس سے ایک بات اور بھی اچھی طرح عقیدے کی سمجھ لیجئے، بعضوں نے یہ مطلب نکال لیا کہ روح پھونک دوں کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی روح آدم میں آ گئی، اور یہ آدم ہی کی روح ہمارے اندر بھی ہے، تو ہمارے اندر بھی اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے، جو کوئی عبادت کر کے یہ نفسانی خواہشات نکال کے باطن پاک کر لیتا ہے، تو وہ بھی اللہ بھی دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی ہمارے اندر، خاص کر صوفیہ کے اندر، جنہوں نے آخر جاتے ایسے افراد بھی پیدا ہو گئے ان کے اندر، جنہوں نے کہا کہ معافی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے، انا الحق، میں ہی اللہ ہوں۔ ایسے لوگ بھی کیا ہے، صوفی، جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑا پکا سچا مسلمان، ان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہونے لگے۔ اس وجہ سے کہ خرابی کہاں تھی، انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل جو ہے جسم تو مٹی کا تھا، لیکن روح کہاں سے آئی، یہ اللہ کی طرف سے آئی، اور اللہ کا جز ہے، تو جب ہماری روح ہو جائے گی تو پھر ہم اللہ بن جائیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے جسم کو تکلیفیں دینے شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھنے لگے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے عقیدے کی بات نوٹ کر لیں، روح بھی مخلوق ہے، خالق کا حصہ نہیں، خالق کا حصہ نہیں ہے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو بولا میں پھونک دوں روح کو، تو یہ صرف نسبت اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے صالح کی اونٹنی کو کہا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تب یہ اللہ کی اونٹنی کا تو دوسرے کون سے بھی اللہ کی اونٹنی نہیں کی، دوسرے جنہیں پیدا کرے سو یہ ایک ہی اللہ کی اونٹنی نہیں، عزت کے اعتبار سے کہا کہ ناقۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ، بیت اللہ، تو مطلب کیا ہے، دوسرے کون سی مسجد بھی بیت اللہ نہیں، کعبۃ اللہ کی نہیں، نسبت اس وجہ سے ہے کہ تقدیس۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی روح میں سے پھونکا، مطلب کیا تھا، اپنے جز کے اندر ذات کی روح نہیں پھونکا، روح کو ایک بنایا جو مخلوق تھی، وہ مخلوق اٹھا کے اس کے اندر ڈالے، دو مخلوقات کا مجموعہ ملا تو انسان بن گئے۔ تو ہمارے اندر جسم بھی مخلوق ہے، روح جو ہے کہاں ہے پتہ نہیں ہے، گردن میں کاٹتے تو مرتا ہے انسان، کیا اسی طرح دو دھڑ پیٹ بھی نیچے کر دو اور الگ کر دو وہاں بھی مر جاتا ہے، لیکن ہاتھ کاٹتے ہو تو جی جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں جسم کے کون سے حصے میں روح ہے، لیکن روح بھی ایک شے ہے، ایک شے ہے، ایک چیز ہے جس کو اللہ نے بنا کے اس میں ڈالا ہے، لیکن ہے وہ ایسی باریک جو دکھتی نہیں ہے، دکھتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سامنے بیٹھے ہوئے انسان بھی مرتا ہے تو روح اسی کے سامنے نکل کے جاتی ہے لیکن دکھتی نہیں ہے، کیوں؟ وہ پاور اللہ نے نہیں دیا ہے آنکھوں کو دیکھنے کا، وہاں دے دے گا، وہاں سب روحوں سے ملاقات ہوگی، جیسے ہی وہاں تبدیل ہوگا وہ دیکھے گا، لیکن تب یہ نہیں دکھے گا، یہ دکھتا ہے تو تب تک وہ نہیں دکھتا ہے۔ یہ دونوں کے اندر اللہ نے پردہ قائم کر کے رکھا ہے، برزخ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اچھا، یہ عقیدے کی بات سیکھ لیے کہ روح کیا ہے، کیا ہے؟ مخلوق ہی ہے، خدا کی کوئی صفت نہیں ہے۔